أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 28-29. اس کا اردو ترجمہ ہے وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب بھی یہ کرتے ہیں، فاحشتاً، کوئی بے حیائی اور برائی کے کام، شرم والے کام، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا، ہم نے یہی کام کرتے ہوئے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے یہ کرنے کا. قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یأمر، حکم نہیں دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی اور شرمناک کاموں کا. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو. قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے چہروں کو ٹھیک رکھو، عند کل مسجد، ہر نماز اور ہر عبادت کے وقت. وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، یعنی دین کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کرو. کما بدأکم تعودون، کیوں؟ جیسے اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، بنایا، اسی طرح تم پھر اس کے پاس آؤ گے، واپس آؤ گے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And when they commit an immorality, they say, we have found our father doing it, and Allah has ordered us to do it. Say, indeed, Allah does not order immorality. Do you say about Allah that which you don't know? Say, my Lord has ordered justice, and that you maintain your faces yourselves at the place or time of every prostration, and invoke him, sincere to him in religion, just as he generated you, you will return to life. اب یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہانی بتائی ہے قریش کی اور اس وقت کے جاہل لوگوں کی، ہمارے لیے کیا لیسن. دیکھیے اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. عرب کے جاہل لوگوں میں جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں ایک بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ کعبے کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، اور مرد بھی اور عورتیں بھی. کیا لاجک؟ دیکھیے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. شیطان نے ادھر بھی لاجک دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو کہ یہ درخت کھا لو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتہ بن جاؤ گے. تو ہر جگہ لاجک دیتا ہے، اور جو آدمی اگر حقیقت نہیں جانتا، قرآن و حدیث نہیں جانتا، وہ لاجک سے گمراہ ہو جاتا ہے.
تو وہ کیا کہتے تھے، اور دیکھیے کتنی لگتی ہوئی لاجک ہے، دل کو لگتی ہے یہ بات، کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے کپڑے ناپاک ہو گئے، تمہارا جسم ناپاک ہو گیا، وہ ناپاک کپڑوں میں تم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اس کو اتار دو، بالکل پیور جو ہے اللہ کے سامنے جاؤ۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جین منی ننگے رہتے ہیں نا، جین ہی کے ہیں نا، وہ ننگے رہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے وہ، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایسے کیوں کر رہے، تو کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے، اور ہمارا دین، وہ کیا سمجھتے تھے، سارا گروپ اپنے دین کو کیا سمجھتا ہے، ہر مذہب ہر دھرم، کہ ہمارا دین جو ہے ریئل دین ہے، خدائی دین ہے، اور اصل ایشور کا دھرم کون ہے، ہمارا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا کیا کیا ہے، حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کسی برائی اور بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا، وہ تو کس چیز کا حکم دیا، انصاف اور جسٹس کا حکم دیا، یعنی ہر معاملے میں تمہارے جسم کے ساتھ انصاف کیا ہے، ہمارے جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ انصاف کیا ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر انسان شرم و حیا کے ماحول میں پلے تو وہ اپنے جسم سے کپڑے اتارنا نہیں چاہتا، ایون کہ بے شرم اور بے حیا عورتیں جو اگر وہ بھی کہیں ایسی جگہ پڑتی ہیں جہاں شرم والے آدمی آتے ہیں تو وہ بھی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتی ہیں۔ اور دوسری بات کیا بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کس طرح سے، اخلاص کے ساتھ۔ اور ہر نماز کے وقت اپنے روح کو ٹھیک کرو کا مطلب کیا ہے، کہ جب بھی تمہارا عبادت کا وقت آئے تو اس میں دو چیزیں ضروری ہے، ایک یہ کہ تمہارا دل، تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہارا جسم بھی ویسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ ننگے گندی حالت میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اور تمہارا دل شرک سے اور ریا سے پاک ہونا چاہیے، یہ ہے اخلاص، یعنی کسی اور کے لیے نہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور کیوں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا کیوں ضروری ہے، کما بدأکم تعودون، جیسے پہلے تم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، دوبارہ پھر اسی طرح تم آؤ گے۔ کہاں آؤ گے، کہاں آؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ دن کہے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آج تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح سے پہلی بار فرسٹ ٹائم میں نے تم کو بنایا تھا۔ تو اس لیے کہ تم کو اللہ کے پاس واپس ویسے ہی جانا ہے، بغیر کپڑے کے، بغیر جوتے چپل کے، بغیر ٹوپی کے، تو تم کو اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، تب جا کے وہاں کامیاب ہوگے، نہیں تو اس سے جتنا الگ ہوگے شیطان کے ٹریپ میں جا کے پھنس کے جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ وہ خود جہنم میں جا رہا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروپ کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جہنم میں وہ بھی چلے جائے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے، لباس کے معاملے میں اسپیشلی، اور اپنے ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کسی اور کی بات نہیں سننا۔ دیکھیے آج بھی آپ دیکھیے دو چیزوں کے نام پر شیطان نے گمراہ کیا ہے، لباس کے معاملے میں اسپیشلی، ایک دھرم کے معاملے میں، کہ دھرم یہ کہتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے، یا باپ دادا سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، تو اب آج بھی جائیے دوسرے بہت سارے کنٹریز میں تو دھرم کے نام پر وہ لباس نہیں پہنتے، بہت سے کمیونٹی میں، بہت سے مذاہب میں۔ اور نمبر دو، فیشن اور ٹرینڈ کے نام پر جہاں جائیے کیا ہے، ارے آج کا فیشن ہی یہی ہے، فیشن کے نام پر ننگا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں اور اپنے آپ میں لباس کے معاملے میں اسپیشلی اللہ کا حکم فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عبادت، اس کی بندگی اور ورشپ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیور طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔